بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان مولویوں نے عورتوں پر بیجا قسم کی پابندیاں لگا کے ان کو جکڑ دیا ہے، گھر کی چار دیواری میں قید کر کے ان کو اپنا غلام بنا لیا ہے۔ اپنا کھانا خود گرم کر لو، اپنے موزے خود ڈھونڈ لو۔ چند سالوں سے کچھ عورتوں نے اس طرح کے جو نعرے ہیں ان کو اپنا تکیہ کلام بنایا ہوا ہے۔ اب ایسی عورتیں کہ جن کے نزدیک گھر کی چار دیواری میں رہ کے اپنے شوہر کی اطاعت کرنا، اس کا حکم بجا لانا، جو اس چیز کو غلامی سے تعبیر کرتی ہیں اور اس بات کو روشن خیالی کہتی ہیں کہ عورت باہر نکل کر جاب کرے، تو میرا سوال ان سے ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ عورت، ظاہری بات ہے کہ اگر وہ جاب کرنے کے لیے کسی کمپنی میں جائے گی تو اسے بہت زیادہ جو لوگ ہیں ان کے ماتحت کام کرنا پڑے گا۔ اب عورت جو کہ گھر سے باہر نکلی ہے اور کافی لوگوں کے ماتحت کام کر رہی ہے، اب جن لوگوں کے ماتحت کام کر رہی ہے اگر وہ اس کو وقت کا پابند کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے 6 بجے یہاں پہ پہنچنا ہے، اگر وہ رات کو لیٹ اس کو چھٹی کرتے ہیں، کام وقت پہ نہ ہونے کی وجہ سے اگر اس کو ڈانٹتے ہیں یا کسی خاص موقع پر اس نے جانا ہوتا ہے اور اس کو چھٹی نہیں دیتے، تو ان تمام چیزوں کو یہ جو خواتین ہیں اسے آزادی سے تعبیر کرتی ہیں۔ لیکن اگر یہی کام گھر کی چار دیواری میں شوہر، جو کہ عورت کی ہر طرح کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، اس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے دن رات ایک کر کے پیسے کماتا ہے، اگر اس طرح کی جو پابندیاں اگر شوہر لگائے، شوہر اگر بیوی کو وقت کا پابند بناتا ہے یا اس پہ کوئی اور پابندی لگاتا ہے، تو یہ خواتین جو ہیں اس کو غلامی سے تعبیر کرتی ہیں۔ اب میرا یہ جو سوال، یہ جو اہل عقل ان سے ہیں کہ عورت کی غلامی کس میں ہے؟ اس بات میں عورت کی غلامی ہے کہ گھر کی چار دیواری میں رہ کر اپنا شوہر کے جس کے ساتھ اس کا عزت اور محبت کا رشتہ ہے، اس اکیلے کا حکم بجا لانے میں غلامی ہے، یا گھر کی چار دیواری سے باہر نکل کر 20 لوگ کے جن کے ساتھ ان کا کسی قسم کا کوئی رشتہ بھی نہیں ہے، ان کا حکم بجا لانا، اس بات میں غلامی ہے؟ اب یہ سوال کا جواب آپ پر ہے۔ تو ایک یہ بھی نعرہ جو ہے وہ سننے کو ملا کہ اپنا کھانا خود گرم کر لو۔ اب یہ جو خواتین ہیں ان کے نزدیک یہ بات غلامی میں شمار ہوتی ہے کہ کوئی عورت عزت اور رسپیکٹ سے اپنا جو شوہر ہے اس کو کھانا گرم کر کے دے، اس چیز کو وہ غلامی سے تعبیر کرتی ہیں۔ لیکن اگر وہی عورت باہر نکلتی ہے، ایئر ہوسٹس یا بس ہوسٹس کی جو ہے وہ جاب وہ اختیار کرتی ہے اور دن میں 200-300 بندوں کو جھک کر وہ کھانا دیتی ہے، تو ایسی جو عورتیں ہیں 200-300 جو لوگ ہیں ان کو جھک کر کھانا دینا، اس کو تو یہ آزادی شمار کرتی ہیں، اور شوہر کے جس کے ساتھ اس کا عزت اور محبت کا رشتہ قائم ہے، اگر وہ اس کو جھک کر کھانا دے دے گی تو یہی جو عورتیں ہیں اس کو غلامی سے تعبیر کرتی ہیں۔ لہٰذا عورت کی عزت، عورت کی آزادی گھر کی چار دیواری کے اندر ہے، چار دیواری کے باہر عورت کی عزت نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بھی ملک کا جو بادشاہ ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہ وہ باہر جائے اور مزدوروں کے ساتھ جا کے وہ مزدوری کرے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ بادشاہ کیا کرتا ہے کہ اپنے محل کے اندر رہتا ہے اور اس کی جو عوام ہے وہ محنت کرتی ہے، وہاں سے پھر جو ہے ٹیکس کی صورت میں اس کے پاس اس کا جو قومی خزانہ ہے وہاں پہ مال اکٹھا ہوتا ہے۔ اب بادشاہ کو اختیار ہوتا ہے کہ جس طرح چاہے اسے خرچ کرے۔ اب عورت بھی گھر میں بادشاہ کی طرح ہے، اس کا گھر جو ہے وہ ایک محل ہے، اور شوہر جو ہے وہ ایک رعایا کی حیثیت رکھتا ہے جو کہ دن رات ایک کر کے پیسے کماتا ہے اور سارے کے سارے پیسے لا کے وہ عورت کی ہتھیلی پر رکھ دیتا ہے۔ تو اسلام نے عورت کو بادشاہ کا مقام دیا ہے۔ جب یہ جو مغربی تہذیب سے متاثر جو لوگ ہیں، یہ عورت کو بادشاہت کے سٹیج سے اتار کے جو رعایا، جو عام عوام اس کی لڑی میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں، تو لہٰذا عورت کی آزادی، عورت کی عزت، عورت کی آبرو گھر کی چار دیواری کے اندر محفوظ ہے، نہ کہ باہر نکل کے کہ اسے 100-200 لوگوں کے ماتحت رہ کر کام کرنا پڑے اور 100-200 لوگوں کے سامنے جھک کر ان کو کھانا پیش کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔